الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چار حرف تسلی کے میں لے کر کے کیا کروں، دو چار حرف تسلی کے میں لے کر کے کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی موت سے پہلے غنیمت ہے اور صحت بیماری سے پہلے، غربت اور مہنگائی آ کر کے اپنے شکنجے گاڑ لے، اس سے پہلے پہلے دولت اور عمارت اللہ کی رحمت اور نعمت۔ یقیناً اپنے قرب و جوار میں رہائشی علاقوں میں ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ آج کا جنازہ آپ سب کے سامنے، کس نے کہاں کیسے مرنا ہے اور کس نے پڑھانا ہے۔ ہمارے ہی اندر موجود بے شمار گھروں کے لوگ جو کہیں صحت مند تھے، بیماری نے جب گھیرا تو کس طرح بے بس ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے آپ اور میں فکر آخرت پہ محترم المقام قاری قرآن جناب، جن کو ایک لمبا سفر کر کے آپ تلک پہنچنا ہوتا ہے، بیماری بھی دیگر معاملات بھی، قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی، خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے ان کی گفتگو سنی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ چند لمحے مل بیٹھیں گے، توفیق اللہ کی ہوگی، کچھ آپس کی باتیں کریں گے اور مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح ہوگا۔ لفظی اصلاح جب آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بگڑ چکا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ بگڑی ہوئی چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اولاد بگڑے تو ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی بگڑے تو ہم ٹیوننگ کرواتے ہیں، جانور بھی بگڑ جائیں تو ہم ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اسی لیے بھیجے کہ اگر میرے بندے بندگی سے بگڑ گئے ہیں، باغی بن گئے ہیں، تو ان کو واپس لوٹایا جائے۔ اور واپس لوٹانے کا طریقہ اگر رب چاہتے تو خود بھی موڑ سکتے تھے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کوئی غلط سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دماغ بند کر دیتے، کوئی غلط سننے جا رہا ہے تو کان بند کر دیے جاتے، غلط دیکھنے جا رہا ہے تو اللہ نظر بند کر دیتے، غلط بولنے لگا ہے تو زبان پہ فالج ڈال دیتے، گلے کو بند کر دیتے، سینے میں کینہ آنے لگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جکڑ دیتے، دل میں برے خیالات آنے لگتے تو دھڑکنے بند کر دیتے، پیٹ حرام کا لقمہ کھانے لگتا تو اللہ تعالیٰ اس میں شکنجے ڈال دیتے، انسان اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کروانے لگتا، اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے ویسے ہی فارغ کر دیتے، آپریٹ کر دیتے، پاؤں غلط اٹھنے لگے تو کٹوا دیتے۔ اللہ کے لیے کن کہنے کی دیر، کام ہونا بعید نہیں تھا، لیکن اللہ نے دوسرا راستہ چنا، اور وہ راستہ تھا پیغمبروں کے ذریعے، بڑوں کے ذریعے، وڈیروں کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے قوم کو سمجھانا۔
اور اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی نشتر دے کر کے نہیں بھیجا کہ جو جو چیزیں بگڑیں وہ کاٹ دیں، فارغ کر دیں۔ سیب اگر کہیں سے خراب ہو تو ہماری عادت ہے کہ ہم اتنا حصہ کاٹ دیتے ہیں یا سارا پھینک دیتے ہیں۔ آج کل کے مستری اور مکینک پرزہ تھوڑا خراب ہو نکال کے پھینکا، نیا لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جیسا بھی ہے کوشش کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ تو جینون ہے، تیرا متبادل لایا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن تیرے لیے بہتری یہی ہے کہ دلوں کا حکیم اور طبیب، تیری اصلاح کرنے والا، کائنات کا سب سے عظیم تر چنا ہوا انسان، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فزیشن بنا کے، ڈاکٹر بنا کے، حکیم بنا کے بھیجا ہے۔ وہ لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ بھائیو ذہن میں رہے، ایلوپیتھی کا طریقہ علاج اپنا ہے، جسے ہم انگریزی دوا اور سسٹم بولتے ہیں، جس میں آپریشن بھی ہے، جس کے اندر دوا دارو بھی ہے۔ اسی طرح ہمارا ہومیوپیتھی طریقہ کار بھی ہے، علامتیں دیکھتا ہے، علاج کرتا ہے۔ ہمارے پاس دیسی طب ہے، مطب ہے، اور اس علاج کرنے والے کو ہمارے ہاں مشہور ہے، حکیم کہتے ہیں۔ یہ حکیم نہیں ہوتے، طبیب ہوتے ہیں۔ طبابت کے ذریعے علاج، فطرت بھی، سنت بھی۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ طریقہ علاج الفاظ کے ذریعے، کلام کے ذریعے۔ دنیا کے اندر دم پیتھی بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، ایلوپیتھی بھی ہے، دیسی پیتھی بھی ہے، لیکن یہ جو تھراپی ہے الفاظ کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، یہ تمام کے اوپر بھاری ہے۔ ایک مہینے سے ہسپتال میں لیٹا ہوا انسان، لگتی ہوئی دوائیاں، انجیکشنز، ڈرپس، بہت کچھ، لیکن شفا یاب نہیں ہوتا۔ منتظر ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا حال نہیں پوچھا، آ کے کہیں دو بول دے تو یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اچھا طبیب اچھے لب و لہجے میں بات کر لے تو آدھا مرض ختم ہو جاتا۔ اور یہ علاج اصلاح کا، زبردستی کا نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، محبوب آپ کو ان پہ زبردستی مسلط کر کے، دروغہ بنا کے نہیں اتارا گیا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو حق ہے، بات ہے، الفاظ ہے، ان کے کانوں میں ڈال دو۔ اگر ان کا من ٹھیک ہوا تو الفاظ کانوں کے ذریعے سے اتر کر کے دل پہ جا کے اپنا اثر کریں گے، دماغ بھی درست ہو جائے گا، اعمال بھی درست ہو جائیں گے، گفتار اور کردار سب بہتر ہو جائے گا۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ پیغمبرانہ لہجہ ہو، اصلاح والے کلمات ہوں، منزل من اللہ کلام ہو، وحی والی زبان ہو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور نبوت کی تڑپ ہو، امت کی فکر ہو، اور امتی پیغمبر سمجھ کر کے بات سنیں، دل نہ بدلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کالے رنگ کا حبشی آئے، رب بلال بنا دے۔ روم سے اٹھ کر کے سہیب آئے، رب صحابی بنا دے۔ وہ فارس سے چل کر کے ایران سے سلمان آئے، سلمان منا اہل البیت، اللہ اہل بیت کا حصہ اور فرد بنا دے۔ جسٹ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ جو اللہ نے محبوب پہ اتارے ہیں، اپنی اور آپ کی کچھ بگڑی ہوئی عادات کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں وہی لفظ استعمال کروں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نصیب اپنا اپنا ہے۔ پانی، اس کی گارنٹی بارش والے کی اللہ نے آسمان سے دی ہے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ عام بوتلوں میں پیک پانی کوئی گارنٹی پیپسی والا دے رہا ہے، کوئی کوک والا دے رہا ہے، اور کوئی نیسلے والا دے رہا ہے، دنیا کی کمپنیاں۔ اور ہم یقین کرتے ہیں کہ پانی اچھا ہے، لیکن جو آسمان سے پانی اترتا ہے، آسمانی لیبارٹری میں چیک کر کے اللہ نے اس کی گارنٹیاں دی ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے، صاف بھی ہے اور صاف بھی کرتا۔ وہ پانی اگر لوہے پہ گرتا ہے تو لوہے کو شکوہ ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک تھا، یہ پانی گرا ہے تو مجھے زنگ لگا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، عالم اور حافظ قاری کتاب اللہ بن کے، مومن اور موحد بن کے بھی ان کا زنگ نہیں اترتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اور انہیں شکوہ ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ شریعت کی وجہ سے ہوا ہے، بالکل لوہے کی طرح جیسے وہ کہتا ہے کہ یہ بارش برسی ہے تو مجھے زنگ لگا ہے۔ ہم جواباً عرض کریں گے کہ لوہے میاں اپنے وجود کو چیک کر، پرابلم تیرے میٹیریل میں ہے، وگرنہ اسی پانی کی بوند کو ہم نے پھول کی پتی پہ گر کے شبنم بنتے دیکھا ہے، اور اس کے حسن اور جمال میں اضافے ہوتے دیکھا ہے۔ گٹر کو شکوہ ہے کہ بارش نہیں تھی تو میں ٹھیک تھا، آسمان سے پانی کی بوندوں نے میرا وجود خراب کیا ہے، یہ گلیاں جو ہیں اس وقت بھری ہوئی ہیں، تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں جناب، تیرے اندر من کی دنیا کچھ خراب تھی، وگرنہ یہی پانی کی بوند ہم نے عطر کی شیشی میں جا کر کے خوشبو بنتے اور مہکتے دیکھی۔ سانپ کو شکوہ ہے میں ہنسی، میرا جسم ہنسی، میرے بدن کا حسن اور جمال اور نقش و نگار لاجواب اور دیدنی، یہ بارش کی بوند نہ میرے منہ میں پڑتی تو زہر نہ بنتا۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ہم عرض کریں گے سانپ میاں آپ کا زہری حسن و جمال زبردست، تیرا اندر خراب ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کالے رنگ کے سیپ میں اسی پانی کی بوند کو ہم نے موتی بنتے دیکھا۔ آج اگر بات سن کے من مچلنے لگے اور خراب ہونے لگے، مولوی پہ کتاب اللہ پہ شکوہ آنے لگے، اور یہ زبان پہ بات آئے کہ اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں، تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ اپنے من کی اندر کی خبر لیجئے، وگرنہ آسمان سے جب رحمت کی برکھا اور اللہ کا کلام اترتا تھا، اسی ایک آیت سے ایک طرف ابو الحکم ابو جہل بن رہا ہوتا تھا اور دوسری طرف جناب صدیق ابو بکر بن رہا ہوتا تھا۔ ایک ہی آیت، ایک طرف عتبہ بنا رہی ہے، دوسری طرف جناب فاروق پیدا کر رہی ہے۔ ایک طرف شیبہ بن رہا ہے اسی آیت کو سن کے، اور دوسری طرف جناب عثمان بن رہے ہیں، غنی بن رہے ہیں۔ ایک طرف ولید بن رہا ہے تو دوسری طرف جناب علی حیدر کرار بن رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر اس کتاب کا، ان آیات کا، ان کلمات کا میرے اوپر مثبت اثر ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے؟ قصور کتاب اللہ کا نہیں، کلام اللہ کا نہیں، قصور اندر کا ہے۔ شہد شفا ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے حضور بھائی کا معاملہ ہے، پیٹ خراب ہے، کہا شہد دیجیے، لیا، مرض اور بڑھ گیا۔ آ کر کے رپورٹ کری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا، اور دی جائے، ڈوز بڑھا دی جائے۔ مرض اور بڑھ گئی، جیسے جیسے دوا کرتے گئے مرض بڑھتا گیا، رپورٹ ہوتا رہا، اور آپ یہی کہتے رہے کہ رب کا کلام سچا ہے۔ آخر کار جب لاسٹ ٹائم ڈوز دی گئی، خوراک دی گئی، پیٹ صاف ہوا، سدے نکلے، کیڑے نکلے، جرمز نکلے، اللہ نے صحت دے دی۔ یقین کامل، پیر کامل، مرشد کامل، شریعت کامل، رب اکمل، پھر سب کچھ جب صحیح ہے تو اپنے اندر غلطی نکالیں، رب کے کلام میں کیڑے نکال کر کے پہلے لوگ بھی بچے نہیں۔ حضرات
چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، بسا اوقات حالات دل کو سخت کر دیتا ہے، پتھر بنا دیتا ہے، رشتہ دار دل پتھر کر دیتے ہیں، ہاتھ بڑھانے کو ملانے کو من نہیں کرتا، رشتہ چلانے کا دل نہیں کرتا، لیکن پہاڑوں پہ بھی قطرہ قطرہ پانی کا گر کر کے اپنا پکا نشان چھوڑتا ہے۔ شریعت کے ان جملوں کو لے کے اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے اپنی غلطی مانیں۔ اگر شوگر کا مریض خود کو شوگر کا پیشنٹ نہیں مانتا، سارے رشتہ دار، ساری اولاد اور سارے ڈاکٹرز مل کے بھی اسے کہیں کہ جناب آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، وہ کہیں گے چیک کرا، کہتا میں نے کرانا ہی نہیں۔ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے میرے دشمنوں ہوئے، مینوں کیا ہوگا؟ میٹھے سے روکے تو کہے نہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، کماد میرا، ایکڑ میرے، زمین میری، بیلنا میرا، شوگر ملے میری، چینی کی بوریاں میری، پیسہ میرا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ میں تو کھاؤں گا۔ ایسے آدمی کا علاج ممکن نہیں ہے جو بیماری کو بیماری نہ مانے، اور اس کا بھی علاج ممکن نہیں جو اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے۔ انسان سب سے پہلے خطا اور نسیان سے ہے، غلطی سے ہے۔ اقرار کیجئے، تسلیم کیجئے کہ آپ انسان ہیں، اور پھر اگلی بات مانیے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جن سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتے، جو غلطی کا ہمہ وقت پلندہ ہے اور بالکل فری ہینڈ ہے، وہ شیطان ہے۔ جس میں غلطی کا امکان بھی ہے، پھر غلطی کا اقرار بھی ہے، سر تسلیم خم بھی ہے، پھر اس پہ شرمندگی اور ندامت بھی ہے۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ ایک دفعہ اقرار کر کے آنسو بہا کے غلطی مان لینا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، ایک قطرہ کافی۔ آج اگر دل بدلا، ایک آنسو بہا لیا تنہائی میں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، مال ڈھور ڈنگر کو چھوڑ کے، کہیں اپنی کھیتی باڑی کے دور کسی گھر کے کونے یا ایک سائیڈ پہ ہو کے اپنے گناہ اور غلطیاں یاد کر کے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے رب پروردگار کے سامنے ایک آنکھ کا آنسو صرف روانہ ہوا، گال پہ بہہ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو سایہ عطا کر دے۔ اگر آج نہ بدلا، یہ آنسو کی قیمت نہ ڈالی، قیامت کے دن محبوب نے کہا جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ دنیا کے سمندروں سے بڑے سمندر اور دریا بن جائیں، اور بڑے بڑے بحری بیڑے ان میں چلائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان آنسوں کی ویلیو نہیں ہوگی۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ رونا ہے تو آج روئیے، ماننا ہے تو آج مانیے، تسلیم کرنا ہے تو آج کیجئے، بدلنا ہے تو آج بدلیے، چینج لانی ہے تو آج لائیے، انقلاب کی سوچ ہے تو آج پیدا کیجئے، اصلاح فرمانی ہے تو آج فرمائیے، وگرنہ جب موت آ گئی تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ بدلنا چاہا تھا پہلے غوطے پہ فرعون نے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ تیرا رب سچا، ہارون تیرا رب سچا۔ آسمان سے جواب آیا الآن، لیٹ ہو گئے ہو، لیٹ مت کیجئے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ پہلی غلطی کہ ہم انسان رہنے کی بجائے کچھ لوگ فرشتہ بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ پہلی غلطی ہے۔ اور کچھ لوگ پکے پکے حیوانیت سے بھی گر کے شیطان، بلکہ خود کو اس کا باپ کہنا اور اظہار کرنا اور اس کے اوپر اترانا، اکڑنا، فخر کرنا، غرور کرنا عادت بن گئی ہے۔ اوپر کی طرف بڑھو گے تو فرشتے بننا چاہتے ہو، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے منع کر دیا، نہیں، ہمہ وقت فرشتوں کی طرح تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دولت، نہ کھیتی، نہ کھلیان، نہ کاروبار، نہ منڈی، نہ مویشی، کوئی چیز نہیں،
یہ ہم نے تمہیں فرشتے نہیں بنایا، ہمارے پاس بڑے فرشتے تھے، تمہیں انسان بنایا ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ تمہیں ضرورتیں ہیں، تمہیں پیٹ لگا ہے، تمہیں کمانا ہے، محنت کرنی ہے، تمہیں اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے، ماں باپ کا لحاظ رکھنا ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے کپڑے کا، لباس کا، ضروریات زندگی کا بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس فرشتے بڑے ہیں، اپنی ضرورتوں میں سے صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال کر کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں یہ فرض ہے تیرے اوپر، آجا حاضری دے جا، ماتھا زمین پہ لگا جا، تیری میں حاضری اوپر بھیج دوں گا۔ یہ بنیادی غلطی ہوئی ہم سے کہ ہم فرشتہ بننے کے چکر میں پڑ گئے۔ معذرت کے ساتھ اگر میرے بھائی کو کسی کو برا لگے، شریعت نے کہیں بھی 6 مہینے چلا نہیں رکھا۔ میں معذرت کے ساتھ کیوں بول رہا ہوں کہ جب ہم اپنی غلطی کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہے۔ جو میں کر رہا ہوں 100% صحیح کر رہا ہوں، جو دوسرا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ نہ میرے محبوب نے بالکل جنگلوں کو پسند کیا، نہ پہاڑوں کو پسند کیا، نہ غاروں کو پسند کیا، نہ آپ دور جو ہے وہ کسی سمندر کے کنارے جا بیٹھے، نہ ساحلوں پہ گئے۔ اگر عبادت کا معیار ساحل ہوتے تو میرے محبوب سے مکے سے سمندر صرف 45 کلومیٹر تھا۔ اگر بات پہاڑوں کی ہوتی تو آپ پھر سے دوبارہ جبل نور چلے جاتے، وہی اترنے کے بعد دوبارہ آپ غار ہرا پہ نہیں گئے، آپ غار ثور میں گزار دیتے، ایک ایک پہاڑی کے اوپر عبادت کر کے دکھا دیتے، جنگلوں میں، بنوں میں، صحراؤں میں نکل جاتے، آپ مدینے سے آگے بدر اور بدر سے آگے رابغ، وہاں کسی سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر آبادیوں میں رہ کر کے میرے محبوب نے بندوں میں بندہ بن کے، انسانوں میں انسان رہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ فرشتے نہ بنو، وگرنہ اللہ کے پاس پہلے بھی فرشتے تھے، فرشتے ہیں۔ انسان بن کے خیر خواہ بنو، انسان بن کے تابع دار بنو، انسان رہ کے انسانیت کے دائرے میں۔ اور یہی پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، انسان تو میں نے بنا دیا ہے، اب بندے بھی بنو۔ بندے کس کے بنے؟ جنوں جنوں نیند آنڈی رکھ لو گے اٹھ کے، اپے اٹھ جاؤ، نہیں تو میں اشارے کر کے اٹھایا تو کیمرہ لگنا جے، پھر گھر والوں کو خبر پہنچ جانی ہے۔ انہوں نے یہ پتا ہے تسی ساڈے کول آئے ہو تو ایتھے آن کے ستے ہو تو بغیر ٹکٹ تو سفر کرن دا۔ ہنے میں ٹر جانا موبائل لے کے، تسی روڑیاں تے سجے کھبے، پھر پوری رات نیندر نہیں پینی۔ تو جے کوئی پوچھے گا سوندے کیوں نہیں، لگی والیاں نو نیندر نہیں آوندی تو میری کیویں اکھ لگ جائے؟ میں لوری دین دیا ایتھے؟ ہوش کرو، نہیں تے سائڈ والے نے جیباں جوباں کھچ لیاں پھر نہ کیا جائے۔ سجے کھبے نظر رکھو کیڑا بندہ ستا ہے۔ جی حضرات، جڑے جڑے تواڈے چوں فرشتے نے وہ ہاتھ چکن۔ آ تے ڈنگ کڈیا نا صوفی اللہ میرے جہا کوئی ہور نہیں، میں ایسا میں ایسا۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ انسان انسانیت سے گرے تو ڈنگر بنتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورۃ الاعراف میں یہ معرفت کی بات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جہنم ہے نا، ہم نے اس کے لیے جن اور انسانوں کو، کون سے جن اور انسان تیار کیے ہیں، ایندھن بنایا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے دل والے ہیں نا یہ جہنمی ہیں۔ پہلی نشانی لہم قلوب، ان کے دل ہوں گے، جدہ دل ہے ہاتھ چکو۔ ذرا پریشان ہو گیا نا جے چکے ہاتھ جہنم چکو، دل والے جہاں دل ہے، بھائی میرا تے ہے جے، دل والے جہنمی ہیں۔ کون سے دل والے؟ لا یفقہون، دل ہو پھر سمجھے نا۔ ہیں جی، ہن ذرا چیک کراواں تھوڑا جہا، بڈھی سمجھاوے تو نہیں سمجھنا۔ دنیا چ دو ہی بندے کامیاب نے، یا رب دا بندہ یا بڈھی دا بندہ۔
یہ سچ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے آج تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ بدھوانا میں یہاں سے بڑے بڑے مشائخ دلی گئے، پڑھ کے آئے، واپس لوٹے، شہرت پائی اس نے، تھوڑے نال والا بھائیا سون ڈیا جگا دو، ایویں نہیں چلنی۔ ہم کلاس پڑھانے والے لوگ ہیں، اگر ایسے ہونے لگے تو پھر بھائی معذرت، آپ گھر جا کے سو لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ جا سکتے ہیں، وضو کر کے آ سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں جیسے نیند ختم کرتا ہوں پھر کھڑا ہونا پڑے گا۔ جی، جن کے دل ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، نشانی ہے پکی پکی بگڑے ہوئے بندے کی۔ دل رب نے سمجھنے کے لیے دیا تھا، دل دیا دلدار کو، دلدار سمجھ کے ایڈی وڈی گال کٹ کے کہندا الو دا پٹھا کھا گیا اچار سمجھ کے۔ رب نے تو دل دیا تھا قرآن سمجھنے کے لیے۔ اے بندے دا پتر اس دل نال، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، پتہ نہیں کتنے کتنے گرے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ایڈا رہندا نہیں بڑا عاشق، دل اسیں دئیے جیڑے کام لئی اسیں دتا وہ ہوندا نہیں۔ کیوں تواڈے پنڈ دا حال ہویا ہے؟ ووٹ دل نال دتے سجے نا، وج وج کے تے گج گج کے تے اگے پیچھے ہو کے، ہن ہر بوئے اگے مٹی دی ٹرالی سٹ کے بیٹھے ہو، ٹھیک ہو؟ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ رسوا ہوتے، جیسا منہ چپیٹ چھوٹی ہوندی ہے جی، تمانچہ یہ پورا پڑتا ہے اور بھار سے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمانچے مارے ہیں، حالات کے بگڑے ہوئے، غربتیں، مہنگائیاں، وطن عزیز، پریشانی، نہ اصل کی ویلیو، نہ فصل کی ویلیو، نہ نسل کی ویلیو، رہی ہے کوئی عزت؟ پرابلم کیا ہے؟ دل ہیں پر سمجھنے والے نہیں۔ اگر ہم سمجھ گئے ہوتے تو آج ایک مسلمان ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، وہ سیاست ہو، وہ دنیا داری ہو، وہ دین داری ہو، دھوکے پہ دھوکے کھا کے کیا مجال جو دل سے سمجھیں؟ سب باتیں سمجھیں گے مگر دل سے نہیں سمجھیں گے۔ قبر چ لتاں بھی پی جاننا تے بابا پھر بھی سیدھا نہیں ہوندا، پتر بھی سمجھان، اولاداں بھی سمجھان، کہندا جیڑیاں میں تسی سکولے پڑھ دیو نا، میں ایتھے دیاں اٹاں ٹوئیاں نے، مینوں سمجھاؤندے ہو؟ وہ اولاد کی نہیں سمجھے گا، اولاد بابے کی نہیں سمجھے گی، بچہ وڈیاں دی نہیں سمجھدا، وہ اپنی ضد کر کے پھردا ہے۔ دل ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ باپ نے سمجھایا آپ نہیں سمجھے، اماں نے سمجھایا نہیں سمجھے، چچے نے سمجھایا نہیں سمجھے، تائے نے سمجھایا نہیں سمجھے، پورے ٹبر نے سمجھایا نہیں سمجھا، رشتہ داروں نے سمجھایا نہیں سمجھا، یاروں نے سمجھایا نہیں سمجھا۔ کس چکر چ پیا ہے؟ کہندا میں جتھے تسی کرنی اتھے نہیں کرنی، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تسی مامے لگ دے ہو۔ یہی رول ہے نا پوری دنیا میں اس وقت۔ کچھ لوگ فرشتے بن گئے، بیاہ کرنا ہی نہیں، وہ راہب بن کے بیٹھ گئے کلیسوں میں، عبادت گاہوں میں، رشتہ دار رولتے رہے، بیوی بچے رولتے رہے، 50 سال میرا سجن ہے، تبلیغ میں گزار دیے، نہ بیوی دا پتا نہ بچیاں دا پتا، تے صبح دے ٹائم مسجد دے وچ سڑ کے مریا ہے۔ اب بچے کہتے تھے ہم نے جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔ کیا فائدہ ایسے باپ کا کہ جس نے رب کو تو یاد رکھا لیکن رب نے جو اسے اولاد دی تھی اس کا پتہ ہی نہیں۔ میرے مرشد نے رب کو بھی راضی کیا، مسلح پہ بھی سوار ہوئے، گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے، دنیا اور آبادیوں کے حقوق انسانوں کو بھی دیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت بڑی پرابلم۔ ایڈا دل ہے مولوی دا، لڑن لگے، مناظرے کرن لگے، کیا بات ہے؟ حق بات سمجھنے پہ آئے تو کبھی نہیں سمجھے گا۔ 18 ہزاری کی ہے، 18 ہزاری سرکار کی ہے، نہیں وہ نام کیوں رکھیا 18 ہزاری؟ نہیں سر ایدہ نہیں ہوندہ نا پھر 9 لاکھ ہزاری، یہ بھی سنیا جے شاہ کوٹ کول پہاڑ دے ہوتے
ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں تے سرکاراں تے 1.25 ਲੱਖ زہری 1.25 ਲੱਖ بات نہیں میرے اپنے شہر چ پیر فقیر دربار مزار منن تے آیا تے انہاں نوں من گیا سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئی تے وہ کلے اللہ دی نہیں آئی کل ہو اللہ احد ایک بچہ 100 دے نوٹ 500 دا نوٹ 1000 دا نوٹ 5000 دے نوٹ نوں تے سمجھے تے جے انہوں کہیے روپیہ کی ہوندا کہندا مینوں کی پتا 100 چ کنے روپے نا 100 چ 100 روپے اب وڈیاں وڈیاں نے تو روپے والا نوٹ ویکھیا ہونا تے کئی ایسے بھی بچے نے جنہاں ویکھیا ہی نہیں انہوں نے کی پتا روپے دا نوٹ کی ہوندا تے جنہاں نے روپے دا نوٹ ویکھیا ممکن ہے انہوں نے اگے پیسہ نہ ویکھیا ہوئے 1 روپے چ کنے پیسے 100 حالے زندہ نے لوگ جنہاں نے پیسے تے ٹیڈی تے سارا کچھ دیکھا میرے دوست دل دیا تھا ایک اللہ نے کہ ایک اللہ کو سمجھ یہ رب کے لیے دھڑکے رب کے اشاروں پہ دھڑکے رب کے حکم پہ دھڑکے اور یہ ماننے والا بنے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بگڑنے پہ آئے مچلنے پہ آئے رب یاد آ جائے میرا رب دیکھ رہا ہے مچلن ختم بگڑا اور بگاڑ ختم اپنے آپ کو بدل لے اصلاح کر لے صبر دے لے حوصلہ دلا لے نہ یہ دین میں سمجھا نہ دنیا میں سمجھا ہاں کر لے میرا دل نہیں مانتا سب کی مخالفت کر کے جا کے شادی کری کورٹ میں دل کی مانی نا دل کی مانی بڑا راضی ہے جی میں سارے انہوں ٹکر دے کے بغاوت کر کے بیاہ کر کے ماشاءاللہ بلے بلے کیا بات ہے دن 2 نہیں گزرے 4 نہیں گزرے جو بیگم نے بتایا تھا اب وہ باتیں نہیں ہیں کیا خیال ہے اس نے دعویٰ کرا تھا میں کنواری ہوں معذرت کے ساتھ اس نے دعویٰ کرا تھا یہ کوٹھی میری مکان میرا گاڑیاں میری جگہ میری یہ بھی دھوکہ دیتا رہا وہ بھی دھوکہ دیتی رہی اور دل مچلتے رہے قریب ہوتے رہے اپنوں کو چھوٹا کر کے گئے اور جب عدالت میں نکاح پڑا آ کر کے باتیں جب ساری جھوٹی نکلی گاڑی کرائے کی نکلی مکان کرائے کا نکلا اور جو کاغذات اور رجسٹریاں اور جو تھا وہ سب جھوٹے نکلے جو لڑکی نے بولا وہ غلط نکلا کچھ دنوں کے بعد اس کے چہرے پہ تیزاب ڈالنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ وہی تھا جو دل میں جگہ دیتا تھا مر جاؤں گا مار دوں گا لوں گا تو اسی کو لوں گا رہوں گا تو اسی کے ساتھ رہوں گا اللہ نے کہا یہ ہے ڈنگر میں نے کیا کہا تھا اوپر فرشتے نہ بنو نیچے ڈنگر ڈھور نہ بنو اولئک کالانعام کھوتا چھٹ جاوے نا تے جڑے سیانے کھوتے نے واپس قلعے تے آ جاندے نا تے جڑے اوداں دے ہون وہ اگے لا کے نس پیندے نا دوڑ دیاں نوں واہن برابر بڑیاں لتاں مارن گے تے جدوں سائی نے پھر جا کے پاؤنا نا ہاتھ تے کنا تے 5-7 سٹنیاں نے وہ کھوتا ہو کے پھر بھی مڑ پیندا انسان ہو کے واپس نہ لوٹا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اوے مان کیڑی شے دا کرن دیا بگڑیا دل کہاں ہے پڑھا ہوگا آپ نے جس بیوی نے کہا تھا کہ تیرے نال رواں گی تیرے نال مراں گی تیرے بغیر جینا کیا ٹرین کے نیچے سر دے دوں گی آج محبت کی شادی کر کے 1.5 مہینہ نہیں گزرا نئے یاروں اور آشناؤں کو بلا کر کے دل ان کو دے کے اسی کو کٹوا کے ٹکڑے کروا کے کچھ کی بریانی بنا کے کچھ کا پلاؤ بنا کے کچھ کے تکے بنا کے محلے والوں کو کھلا کر کے فرار ہو گئی 5 بچوں کو سوتے ہوئے ماں فرار ہو گئی 4 رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے فرار ہو گئی اور یہ جو وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا میری تیرے گھر تیری میرے گھر اس کی اس کے در اس کی اس کے در جو ایک رب کے در کا نہیں ہوتا در بدر ہو جاتا ہے سزا مل رہی ہے والجزاء من جنس العمل ڈنگر ہے یہ ڈھور ہے جنہاں دے وارث ہون وارث پیچھے پہنچ جاندے نے تے لے ہوندے نے جب وارث کا دل کھٹا ہو جائے نا میرے پروں مرد ہی مر جاوے جیڑی ساڈی نہیں رہی ہو کہ دل سے اتر گئی سوچ اور بچار پاکیزہ رکھو یہ الفاظ و گفتار میں بدلیں گے الفاظ و گفتار کو پاکیزہ رکھو یہ کردار بنے گا اور کردار ہی ہے جو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتارتا ہے
پہلے سوچیں بگڑتی ہیں، پھر لفظوں میں بدلتی ہیں، گفتار چینج ہوتی ہے، گفتار بگڑ جائے تو کردار بدلتا ہے، کردار بگڑ جائے تو پھر دلوں سے ایسے اترتے ہیں کہ سگے ماں باپ لکھ کے جاتے ہیں میرے جنازے تے منجی نو ہاتھ نہ لاوے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اب آپ تھوڑا تھوڑا محسوس کریں، میں اپنے دل کو سمجھ رہا ہوں، آپ اپنے دل کو سمجھیں، غلطی کہاں ہو گئی ہے؟ ددیال سمجھائے تو میں نہ سمجھوں، ننیال سمجھائے تو میں نہ سمجھوں، سسرال سمجھائے تو میں نہ سمجھوں، بیوی سمجھائے تو میں نہ سمجھوں، چھوٹے چھوٹے حقوق پہ جنگ لڑ رہے۔ مولانا کا موضوع تھا قاری صاحب کا فکر آخرت، میرا موضوع ہے فکر دنیا۔ یہ میرے خیال پہلی دفعہ تسی سنے ہونا فکر دنیا، بھابیاں کو لے موضوع نہیں ہوتا، ساری فکر آخرت، کوئی مولانا بجلی، کوئی مولانا طوفانی، کوئی مولانا قیامت، کوئی مولانا جہنم، کوئی کچھ۔ پہلے یہ جو دنیا ہے اسے تو جنت قدا بنا لو، پھر آگے جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ یہاں جو آگ کے شعلے جلے ہیں، اس جہنم قدے کو تو پہلے بند کرو۔ فضائل بیان کر دیے، جب رمضان آتا ہے رب جہنم بند کر دیتا ہے، جنت کے در کھول دیتا ہے، رحمت کے در کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دروازے کھولتے ہیں تو آسمانوں کے بھی کھول دیتے ہیں۔ کی کرو جے سارے بندیاں دے منہ موڑتے جے ٹبل باجی جے کھان پین تے بہت بھوک لگی ہے تو میں جلسہ لمبا نہیں کردا ہوندا، میدا بگڑ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ نہیں پھر آ کام روکو، یہ ادوں ہونا ہے، یہ دو بزرگ سنن ڈے نے تو پھر نہیں جی اداں تو پھر چس نہیں نہ بن۔ موضوع اصلاح رکھیا، فکر دنیا رکھیا، سارا کچھ یہی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے جب سے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھانا چاہیے، اور یہ خوشبو میٹھے لگے گی، توجہ چھین کے لے جائے گی۔ اسی رجے بیٹھے ہیں، سانو خوشبو نہیں چنگی لگن دی۔ پتہ میں کیوں رک گیا ہوں؟ میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس میں بھی اصلاح کا پہلو ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ تم نظریں گھماتے، نہ چہرے پھیرتے، نہ مجھے تکلیف ہوتی۔ جب کوئی دوسرا نظریں پھیرتا ہے نا، دکھ پھر ہوتا ہے۔ تسی ادھر ٹباں وال ویکھ لو، میں ذرا بزرگاں نال 2 منٹ گپ لا۔ ہاں جی اچھا لگے گا نا؟ کہتے ہیں جی پڑھو، اچھا جی پڑھ رہے ہیں، سنیے جی۔ دل والے معاملے سمجھ آئے؟ اب اس دل کو دنیا میں جہنم قدا بنا کے سب کو دل سے اتارا ہے، جب دوسرے دل سے اتاریں گے تو تکلیف ہوگی۔ کیسے اترتا ہے مثال سنیے۔ غالباً کل یا پرسوں شور کوٹ میں بڑی درد دل کے ساتھ مجھے یہ مثال دینی پڑی، جمعہ پڑھا رہا تھا، موضوع تھا نکاح۔ ایک نوجوان سوال و جواب کی میٹنگ میں بیٹھا اور کہنے لگا جی مجھے سائڈ پہ ہو کے آپ سے بات کرنی ہے، میں بڑے تحمل سے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے جی آپ سے نا ٹائم لینا ہے، آپ ہمارا تجدید نکاح کر دیں گے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جی نکاح میرا ہوا ہے، آج میری 4تھی بچی پیدا ہوئی ہے، تو میں روتا تڑپتا بلکتا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سے اپنا درد شیئر کروں۔ میں دکھ چکا ہوں، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، کٹ چکا ہے۔ جب پہلی بیٹی ہوئی تھی تو میں نے پہلی دعا مصلے پہ سجدہ کر کے اللہ سے کی تھی، اللہ اے میری تھی ماں تے نہ جاوے۔ دوسری پھر رب نے بیٹی دی، میں یہی دعا کرتا رہا، تیسری دی یہی دعا کرتا رہا، آج رب نے 4تھی بیٹی دی ہے، ٹوٹ گیا ہوں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ کہتا جی بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن یہ جو دل شیطان کے قبضے میں چلا جائے اور انسان حیوانیت پہ اتر آئے، تو میں نے اپنی بیوی کو بھگا کے کورٹ میں عدالت میں شادی کی تھی، باپ روتا رہا، ماں روتی رہی، بھائی جو ہے وہ نظریں جھکا گئے،
पूरे रिश्तेदारों के साथ मैंने टक्कर लेकर के शादी करी, रब ने पहली दूसरी तीसरी चौथी बेटी देके इबरत दी है, और आज मुझे मेरा पीछे माजी याद आता है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, महसूस हो गया उसे, बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, हमने बड़े बड़े जुर्म करके दिल तोड़ के लोगों के, आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे के ये बिकता नहीं बाजारों में। कहां से लाएगा मेरा बूढ़ा बाप उस दिल को जो जवान औलाद ने तोड़ा है? कहां से लाएगी बीवी वो दिल जो शौहर ने तोड़ा है? कैसे सुधरेगा वो दिल जो बीवी ने शौहर का तोड़ा है, जो बहनों ने भाइयों का, भाइयों ने बहनों का तोड़ा है? एक दूसरे पे तो नश्तर के वार कर रहे हैं और कहते हैं कि जन्नत जन्नत। पूरी दुनिया हर घर जहन्नम कदा बनाया हुआ है, घर घर की कहानी है। अल्लाह ने मर्द ही को इस दुनिया का मुहाफिज बनाया था, और पहला किरदार इंसानी शक्ल में अल्लाह ने मर्द बनाया था। आपको पता है पहले मर्द आया, औरत नहीं आई, और मर्द में भी कोई दूसरा रिश्ता नहीं, रब ने सबसे पहले शौहर बनाया था। आज दिल ने ये हालात कर दिए कि पूरी दुनिया में बदनाम भी शौहर, कमाए भी शौहर, जलील भी शौहर, मेहनत भी यही करे, तड़पे भी यही, कमाए भी यही, बैरूने मुल्क भी ये जाए, परदेश भी ये सहे, धूप में ये जाए, तगारियां उठाए, मेहनतें करे, जुल्फें जो हैं वो गंजापन में तब्दील हो जाएं, आंखें जो हैं वो बेनूर हो जाएं, ताकतवर डोले वो हड्डियों की मुट्ठी बन जाएं, और पसलियां बाहर निकल आएं, जोड़ जोड़ दर्द करने लगे, और फिर बीवी और औलाद मिलकर के कहें तू साडे लिए कीता ही की। और ऊपर से ड्रामे देखें, फिल्में देखें, उसमें लिखा हो कि शौहर को गिरा दो, हटा दो, ये तो 24 घंटे बस बोलना इसका काम है, अकड़ना इसका काम है, फजूलियात इसका काम है, गुस्सा इसका काम है। गुस्सा ना करे तो क्या करे जनाब, इसके दिल की कदर क्या हुई है? इतना तो मजदूर की भी कोई हया कर लेता है, चाय ताजी बना के दे देता है, जितना इस बेचारे की हालत है। ये दिल नहीं रखता था जब पहले दिल की कदर नहीं। आगे चलिए, मोहल्ले वालों, गांव वालों, ना बुद्धू आना जरूर है पर बुद्धू नहीं जे, जिन्हें तुसी सियाने जे, मैं बड़ी लंबी हिस्टरी जानना थोड़ी, शायद ही कोई सियाना होवे। तुसी इदा नहीं भी कदी बगैर गिने तू 1 लाख दी दत्थी नूं उंगल ना मारी होवे तो उदां ही जेब च पा ली होवे। की ख्याल है? कमाद लोड करांदे जे तू, किड्डे सियाने जे माशाअल्लाह, नाल खोरी भी जान दी हुंदी। क्यों? इथों एक दफा लंघिया तो पिछे ट्राली दे छापे लाए, मैं पूछा ये नाल बेरी भी विकदी है? कहंदे नहीं जी, ये कोई गन्ना ना खिंच लवे। हाँ जी, इतने दिल वाले, इतने अकलमंद, इतने साहिबे हिम्मत। जाओ पता करो अपने घरों के अंदर कौन सी औरत है जिसका दिल सलामत है, जिसे शिकवा नहीं, जिसे शिकवा नहीं कि मेरे ससुर ने मेरा लिहाज नहीं रखा। अपनी बेटियों का लिहाज और तरह से, मुझे बेटी बना के लाया तो जलील करने वाला, जिसको सास से शिकवा नहीं है, अपनी बेटियों का मामूली सा पांव भारी हो बेड पे बिठा दो, और मुझे 9 महीने कभी घास, कभी पट्ठा, कभी डंगर, कभी ढोर, कभी ये कभी वो, कभी मेहनत, कभी तगारी, कभी मजदूरी, कभी इस्त्री, कभी झाड़ू, कभी जो है ये मामला, कभी वो मामला। वो बेटी थी तो मैं क्या हूं, अगर मैं बेटी थी तो फिर वो क्या है? किसका दिल सलामत रखा है? नंदू ने कहा भाभीियों का दिल सलामत रखा, भाभीियों ने कहा नंदू का ख्याल रखा, औरत ने औरत को कहां कहां रुसवा नहीं किया है। अगर एक औरत दूसरे का घर खराब करे तो तकलीफ, मैं उसका घर खराब करूं तो मैं फिर ठीक है, मैं महबूबा और मैं आशिका। सर जी, घर घर में आज बच्चियां परेशान क्यों हैं? तलाकें ज्यादा क्यों हैं? खुले क्यों हो रहे हैं? हर साल की न्यू नाइट, एयर नाइट, न्यू एयर नाइट, कहानी इज्जत पे लुट गई। जनवरी आगाज हुआ, घर घर की इज्जत बर्बाद हुई। जो कल तलक मोहल्ले के अंदर सूरज ने भी शायद उसका चेहरा ना देखा था, आज टिकटॉक पे आके पूरी दुनिया देख रही है। मामला दिल का है। दिल ने कहा था इट वांट्स मोर, एक लेके ये मांगे और नेक्स्ट वाला अभी अभी। ये दुनिया है जनाब, कमाले।
لوگ تو روکتے رہیں گے، فتوے دینے والے دیتے رہیں گے، ماں باپ منع کرتے رہیں گے، بھائی چیختے بولتے رہیں گے، تیری دنیا ہے، تیری زندگی ہے، تیرا دل ہے، تیری مرضی ہے، تیرا من ہے، تیرا وجود ہے. یہی رولے ہیں نا، کوئی اور رولا ہے؟ تو پھر ڈنگر کون ہے؟ اولئک کالانعام. جہاں مرد اور بیوی، شوہر اور بیوی، اس کی عزت نہیں ہے، وہاں پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی کی کیا ہوگی، بہن اور بھائی کی کیا ہوگی، پھر اماں اور ابو کی کیا ہوگی. حضرات سارے رشتے میاں بیوی پہلی اساس اور بنیاد ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں. اماں ابو بھی بعد میں. اولاد پیدا نہ ہو تو ابو اماں نہیں کہلاتے، وہ میاں بیوی رہتے ہیں. جب اولاد ہوتی ہے تو پھر ابا بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو پھر اماں بنتی ہے. وگرنہ دنیا ترس جاتی ہے جن کی اولادیں نہیں ہوتی کہ ابا بھی بن جاؤں، اماں بھی بن جاؤں. کوئی کہے صحیح، لیکن یاد رکھیے کہ رب کی نعمت ہے ان دو رشتوں کو. کس گھر کے اندر مرد کی عزت ہے، یہ تھوڑا جہا مان لوے نا کتے بڈھی دی گل، یہ نقطہ بھی یہاں اسلام میں کر لیں، دل کا میٹر ہے. ابو جان کہتے ہیں یہاں، کہیں دے جے کہ سیر ہیں، امی جان بھی کہہ لیں دے جے، باجی جان، بھائی جان، ماموں جان، چاچو جان، تایا جان، سارے جان. اج تک کدی بیگم جان بھی آکھیا جی؟ یہ ہے قرآن. قرآن پڑھے ہوئے، ترجمے پڑھاتے ہو، مدرسوں کی بات کرتے ہو، ماشاءاللہ. کھولو ذرا عورتاں لی پہلی سورت، سورت النساء، گھر جا کے ذرا پڑھنا اور اس کی پہلی آیت ہی دیکھنا جو تمہارے نکاح میں پڑھی گئی تھی. کہاں گئے ہو آج؟ اس کو بھی تو ذرا لو نا. قرآن مجید اگر گھر میں نہیں ہے مسجد میں دیکھ لینا. خلقکم من نفس واحدہ، یہ ادھر نفس ہے، ادھر واحدہ ہے. قرآن کے اس حصے میں بھی نفس ادھر جان ادھر. تے اسی جیڑی جان سی جنوں رب نے پہلی جان منیا تے جینون جان منیا، وہ سی بیگم جان. پٹھان پھر بھی ماڑا موٹا کتے کتے کہہ لیندے نے بیگم جان. تواڈے میرے کولوں تے نہیں ہمت نہیں کہہ کے ویکھیو جے سویرے ابے دی ڈانگ نہ آوے تو. جے نہ کہے رن مرید کتھوں جم لیا راتی تقریر سنایا. پہلی جان من نفس واحدہ، شوہر کی جان بیوی، بیوی کی جان شوہر. آج تک کسی نے میاں جان آکھیا ہوا ہے؟ میرے خیال یہ بھی نہیں. چوری چھپے کتے کوئی زبردستی کلے رہن والے ایک دوجے نو جانو جان کہہ لین تے بکری گل ہے، لیکن سارے دے ہوندے حوصلہ نہیں پیندا. سرکار اصل جان میاں بیوی ہے، یہ یک جان ہوتے ہیں تو نئی جان بنتی ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر ہیں باقی رشتے. اس رشتے کی جس نے دل سے قدر نہیں کی وہ رسوا ہوا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ باپ مر جائیں تو یتیمی برداشت کر لی جاتی ہے، قبر دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اماں فوت ہو گئی ہے، ابا جی فوت ہو گئے ہیں. لیکن اگر باپ بھی زندہ ہو، ماں بھی زندہ ہو، اولادیں یتیموں سے بدترین حالت میں جیتی ہیں، عدالتوں میں گھسیٹی جاتی ہیں، روتی ہیں، مگر ابے کو ابا نہیں کہہ سکتی، اماں کو اماں نہیں کہہ سکتی. باپ کے پاس رہتے ہوئے اگر کچھ بولیں، سکی پھوپھیاں تے دادیاں تے چاچے تے بابے تے تائے ایڈی چنگی ہوندی حرام دی جم کے تانوں سٹ گئی ہے. ماں کے تانے سنے تے جے نانکیاں ال رہ جان تے پھر او سارے بول دے نے جے ایڈا تہاڈا پیو چنگا ہوندا تے تانوں ایڈا لودھ نو ساڈے کول چھڑ جاندا. سر جی دونوں طرف دھکے ہیں یتیمی کے. معاملہ دل کا ہے، معاملہ بگڑا دل ہے. نقصان پوری امت اٹھا رہی ہے. دنیا والو، دل والو، کوئی کام سیدھا کرو ذرا. کداں سیدھے ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسرا بڑا سبب ہے کہ کان ہے نا جن کے، جننے کان والے بیٹھے ہو سارے ڈنگر ہو، جیڑا سنے نا، جڑے جڑے سن دے ہو ذرا ہاتھ چکے ہو جو میں کیا ہے، جنہاں نے سنے ہیں ماشاءاللہ. اللہ بیٹھے نہیں جنتی سارے. اللہ نے تو کیا جڑے نہ سنن وہ جہنمی نے. تسی تو سن دے ہو، سن کے ادھروں ادھروں کڈ دینا یہ جہنمی ہے. سن کے توجہ نہ دینا. سب کچھ سنیں گے
میوزک بھی سنیں گے، گانے بھی سنیں گے، ماشاءاللہ ہیر بھی سنیں گے، رانجھا بھی سنیں گے، سونی بھی سنیں گے، مہیوال بھی سنیں گے، سچی کو سنیں گے، پنل کو سنیں گے۔ ہاں ہاں چلتے چلتے بڑا کچھ مرزا صاحبہ کی کہانیاں لے کے، ہیر رانجھے کی، مجنوں کی، لیلا کی کہانیاں سننے والے، میوزک سننے والے، نور جہاں سننے والے، اور کچھ نہیں۔ تے بھاگ بھری تے نصیباں بھری، نصیبو لال نو تلا کے بچارے بیٹھے ہوں، اور نہیں تو رائی نو رات نو ٹرک پاویں گڈی ٹورے ہی پاویں نہ ٹورے چنگ روڈ تے رائی وجن ڈیا ہے، عیسیٰ خیلوی گجن ڈیا ہے۔ سن رہے ہیں سارے؟ نہیں سنا تو کبھی رب کا قرآن نہیں سنا۔ قوالی سنے گا، بکواس سنے گا، فضولیات سنے گا، لغویات سنے گا، سٹیج ڈرامے سنے گا، میوزک سنے گا، فاصلو سنے گا، ناچے گا، گائے گا، تھرکے گا، رقص کرے گا، جھمر ڈالے گا، یہ کان سن سن کے بھاگیں گے۔ سنیا میلہ لگا ہے کتھے؟ تھوڑا جا شور کوٹ تو اگے جا کے دریاؤں پار، ماشاءاللہ راشی ختم نہیں ہوگا تو کنے دن لگا رہنا تے سرکار اوتھے دیندیاں بھی گلے بھردیاں بھی پتہ نہیں لگنا۔ اللہ کے گھر میں آ کر کے قرآن سن لے، رب کے گھر کو کوئی بجلی کا بل دے دے، کوئی خرچ، اوتھے تو 10 روپے دی بھی رسید کٹوائے گا، سلفی صاحب کٹ دو تو پتہ کیڑا ہے، کوئی بوتل پی لو، یہی ہے نا۔ مہندی کی رات میوزک سنے گا، ڈانس دیکھے گا، کنجریاں نچوائے گا، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، آگے پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے، چھوٹے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، داڑیوں والے بغیر داڑیوں والے بھی ہیں۔ اپنیاں پیچھے اندر با کے تو دوجیاں دی نال بب بب کر کے نالے 5,000 دے نوٹ تے نالے ویل تے نالے جناب پوری رات مست۔ کان ہے کہ سن رہے ہیں تے ایتھے بہندیاں ہی نیندر۔ میں نہیں ویکھیا اج تک مہندی چ کوئی ستا ہوگا ہے؟ اکثر جگہ تے ایک اور بھی شکوا سنیا کہ ساؤنڈ والے اوتھے ساؤنڈ چنگا وجاؤندے نے مسیتاں چ نہ کلو، انہاں نوں ایدی جاچ نہیں ہوندی بیچاریاں نوں، اس وجہ تو ایتھے کدی کدی آنا اوتھے روز جانا۔ نہیں مینوں کوئی شکوا نہیں، ٹھیک ہے زبردست۔ ویسے ایک مثال دین دیاں، کئی نا علماء کھچی رکھ دے نے ایداں کر اینوں ایداں کر تینوں ہون نہیں دیا، اور واقعی بات بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی آواز ہے، ان کا سوز ہے، ان کا ساز ہے، معاملہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے کانوں کو درست کرو۔ کانوں کے مسئلے کہاں ہیں؟ توجہ دلاؤں تھوڑا سا۔ ابا جی تہاڈی نوں نے اج تہاڈے بارے چ گلاں کیتیاں نے، چل ابا پھوڑے وانگوں پک گیا، جدن پھٹیا پیپ سیدھی دیوار چ وجنی۔ اماں کہ جی پتہ ہی کی ہویا کی ہویا؟ بھائی انہاں راتی نے آئس کریم لیا کے دتی بیگم۔ اچھا رن مریدیاں جمیا میں 9 مہینے ٹھڈ چ چکیا میں، پیڑا میں سہیاں تے ٹھنڈ پاوے او دے سینے چ تے مینوں ساڑے تے سویرے ریپر کٹ کے سٹے باہر روڑی تے ہوئی تکلیف کہ نہیں سنا کان نے جہنم کدا بنا دیا۔ کان میں غیبت آئی، کان میں چگلی آئی، کان میں گالی آئی، کان میں فراڈ آیا، کان میں آواز آئی، آؤندی ہے نا آواز پہ آمدی ہے، بس اس آواز پہ دنیا لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا آواز ہے کس کی، شیطان کی ہے رحمان کی ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، 20 نمبر ہے، کیا ہے؟ بس کان میں پڑی نہیں جناب، مست ہوئے نہیں۔ رحمان کی کان میں آواز پڑی، توحید کی پڑی تو بھاگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بڑی بات اور جرم ڈنگر بننے کی علامت، اکھ ہوئے تے ویکھے نا۔ ٹھیک ہے، سارے جہان نوں کہے گا ساڈے تے بھی اکھ رکھ وے۔ ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھلیا پورا یار تولا مل کی بن سی۔ آنکھوں پہ شاعری آئی تو لے ڈوبا، یہ تیری جھیل سی آنکھیں، جا شور کوٹ دے دریا چ چھال چا مار۔ نہیں جی میں تو کسی دی اکھاں چ ڈوب گیا۔ یہی جملے اگر تیری بھن نوں کوئی کہہ دے تو میں دی اکھاں کڈ لینیاں۔ یہ تیری آنکھیں، یہ گہری آنکھیں، یہ دریا، یہ جھیل آنکھیں،
یہ سمندر آنکھیں تیرے مرشد کی آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغا۔ زاغ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دیکھنے والی نہیں تھی، دیکھنے والی نہیں تھی، انہوں چوری چوری ایدہ ایدہ ویکھا۔ یہ ہوتا ہے کن اکھیوں سے دیکھنا، دیکھنے کی چیز نہیں تھی مگر اپنے اپنے لیول میں ہون کی ڈیا ہے، لنگن کی ڈیا ہے، بالخصوص کسی دے گھر جا کے چیتھاں چو ویکھنا۔ وما طغا، میری ایک حد تھی، اس حد تک دیکھوں، حد سے تجاوز کر کے دیکھنا۔ پردہ لایا ہے پی ادھر بیبیاں نے، مردہ نے ادھر نہیں جانا۔ اے ماشاءاللہ پھر اتنے کھلو کھلو کے نا باجی آئی ہے نہ باجی دا تے مڑ کے پیا پنڈ نو ویندا ہے۔ یہ ہے طغیان۔ موج ہو دریا میں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر اپنی حد بندی میں ہو تو ٹھیک، دودھ جیسی قیمتی چیز بھی کنارے سے اچھلے برتن سے باہر آئے تو گندی ٹاکی سے لے کے گندی نالی میں نچوڑ دیا جاتا ہے۔ بڑے قیمتی ہو آنکھ، اللہ نے جو دیکھنے کے لیے دی ہے تو دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ایک خسرے جو ویکھن چلے اللہ نے کہا یہ دنالو بہتر سی اٹھ ویکھ لینو، اٹھ ویکھ لینو، پھر انہوں سر تو لے کے پیران تک وینو، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تجھے بنانے والا رب یاد آ جاتا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ پورے پنڈ کوئی ایک چھت ہے گی ہے جڑا موضوع بدھو آنا جڑا ہے وہ دیتے پورے تے ہوئے، لے آؤ کوئی ایسا ٹھیکیدار انجینئر وینو ذرا کہ کتھے کتھے تیرے رب نے کسی دی پہلیاں چ کھمبا آ جائے نا، بوئے کے کھمبا آ جائے تو پلاٹ دی قیمت گئی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی چھت اٹھائی ہے، تیری کسی پہلی میں پلر لگایا ہو تو بتا، تیری اوپر سے چھت جو ہے وہ دوسری بلڈنگ نہ بن سکے تو بول۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک اور بات کہی ہے اور وہ ہے میں دے چکیل گڈے نا پہاڑ، ایتھے لاگے لاگے پہاڑ ہے نا، ہاں سڑک تے تھوڑے نا، بچے ویکھ لو پہاڑاں دے نکے نکے وٹے روک روک کے ڈک ڈک کے کہندے نے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ ہاں یہ زمین کیسے بچھائی ہے، ہل چلا چلا کے کھیتی باڑی کر کر کے بھی پتہ نہیں چلا، دیکھنا تھا تو یہ دیکھ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ واضح نصیحت کر، یہ چار چیزیں دیکھ کے۔ اقبال کا شعر فلانے کے ذمہ لگا کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا کیا دیکھتا ہے، کہنے لگا جی نہ تجھ کو نہ تجھ سے نہ تیرے حسن سے غرض، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے ہم تو خدا کا قلم دیکھتے ہیں۔ اور نہیں بھائی تجھے رب نے یہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، یہاں کہا ہے نظریں جھکا کے رکھ، پیغمبر نے نظریں جھکائیں، حیا والی بنائیں، عزت والی بنائیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ، قرآن کو دیکھ، ہر چیز دیکھے لیکن رب کا قرآن نہ دیکھے، ہر چیز دیکھے مگر رب کی نشانیاں نہ دیکھے، سب کچھ دیکھے مگر قبرستان نہ دیکھے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ یہ میں گزرا تھا کیم بروانا سے، ہمارے بہت ہی محب مشفق مہربان بھائی عبد الماجد عبد العابد مجید عبد المالک، ہمارے ان دوستوں کے والد محترم، کیا شان، کیا ٹھاٹ، کیا روب، کیا دبدبا، کیا چہرے پہ سمائل اور ہنسیاں، مٹی میں لے گئے کہ نہیں رب لے جاتا ہے۔ جا گورے غریبوں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت، اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے۔ جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھا، اٹھتے جنازے نہیں دیکھے، عبرت نہیں پکڑی، انہی پہلیوں پہ لڑا، انہی جدادوں پہ لڑا، انہی وراثتوں پہ لڑا، بہنوں کا حق مارا، آنکھ نہیں بھری، ٹیڈ پر گیا ہے بلی آنگو آنکھ نہیں رجی۔ کی خیال ہے؟ یہ ہیں لوگ ڈنگر بننے والے، اللہ نہ کرے تسی یہ دے چو یا میں ہوا، اللہ کرے تو جے ہے گئے ہیں تو تھوڑا جے واپس مڑیے، کام تو سارے کرتے ہیں، اور انہیں چول لاؤنے تماشا ویکھو،
میرے محبوب نے کہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہی، سجے ہاتھ نال کھانا ہی تے اپنے لو کھانا ہی، تین گلاں۔ اینوں کہندے جے رجی اکھ، سنن والا کان تے سمجھن والا دل تے منن والا ہاتھ۔ بچہ ہے، ماں باپ تربیت نہیں کر سکے، ہجرت کے وقت ماں بھی چھین لی، باپ بھی چھین لیا، بچے کو جو ہے وہ ددیال لے گئے، عورت کو سسرال لے گئے، اور دل والا مدنی باپ کو لے گیا، ہجرت کر کے چلا گیا۔ سال بعد بچہ ملا، چھوڑ کے آئے، کچھ عرصے کے بعد باپ فوت ہو گیا۔ ابو سلمہ ام سلمہ کا یہ بچہ میرے پیغمبر کے دسترخوان پہ تشریف فرما، اور بچوں کو جب ہو تو کیا ہوتا ہے، ادھر سے کھا ادھر سے کھا، بیچ میں کیا ہوں گے، چاولوں میں کچھ چھوارے ہوں گے، مدینے کی کھجوریں ہوں گی، تے ماشاءاللہ ساڑھے اگے مٹھا آ جائے نا متنجن، 3 رسگلے ہون، 5 مولوی بیٹھے ہون، تے جدے ہاتھ پہلے چمچہ آ گیا ہوتا ہے، اے نہیں ویکھنا بھی پیا کدے حل ہے، میرے اللہ آیا تو میں کھچ لینا پاویں ادھروں بھی ہوئے، اسی تو تری کھچ لی تھی انگلی مار کے، پیچھے کی رہ گیا۔ سنیے، سمجھیے، جانیے، عمل کیجئے۔ اس بچے نے یہ حدیث سنی، عمل کیا، اور پھر پوری زندگی یہ بھلایا نہیں، یاد کیا۔ محدثین کی مجبوری بن گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس تربیت کو، اس بچے کی نصیحت کو، اس بچے کے عمل کو، اس کے بیان کو، اس کی روایت کو بطور حدیث لکھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے پڑھ کے ادب سیکھا اور سکھایا۔ آج میں بھی 1458 برس بعد، 1458 برس ہو گئے شریعت کو اترتے ہوئے، 1445 ویسے 13 سال مکے والے ڈال لیں، 1458 برس مجبور ہوں موضع بدھوانا میں بیان کروں اس روایت کو۔ فکر دنیا کر، یہ دنیا کے چاول تھے، اس بچے نے تو سمجھ لیا۔ ایتھے سانو وڈیاں وڈیاں نو سمجھ نہیں آتی۔ سلفی صاحب ایک دن میں یہی حدیث بیان کر کے تے سمجھایا بھی ایداں کھانا جی تربیت دا حصہ ہے، ایداں بسم اللہ پڑھنی ہے، اپنے لو کھانا ہے۔ ہن جدوں ورتاوا ہے وہ تو نہیں نہ ویندا، وہ تو پہلے اپنا ہٹ پاٹ بھر کے صندوقاں پیچھے رکھا لیندا۔ ساقی القوم میں آخر ہم گئی روایت۔ اس کے بعد جے کوئی جانن والا آیا تے آپ پاویں ذرا پھر او دے وچ مال چنگا پاتا، تے جے اوداں ہی ہویا تے اللہ دی سپرد۔ سجے پاسے بوہا سی مسجد دا تے اوتھوں میں نکلنا سی، ایتھے کہ بیٹھے اعلان ہویا 5-5 دیاں ٹولیاں بنا لو۔ ٹولیاں بن گئیاں، ایک ایک پرات رکھی، وہ ایک پاسے چاول تے چاولاں دے وچ بوٹیاں بہتیاں تے باقی سائڈاں خالی۔ ہن جڑا ادھر بیٹھا سی نا او دے ال چول نے بوٹیاں کوئی نہیں، حدیث تازی تازی سنی سی، اپنے لو کھانا ہے۔ انہاں سارے نو کہندا کہ اے پروفیسر ہے، انہاں منہ تاں چکیا نہیں، تھلو پرات کما کے بوٹیاں اپنے آپ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا۔ سر یہی مار کھائی ہے ہم نے، بس اتنا سا بگاڑ ہے۔ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، جانتے ہیں پھر پہچانتے نہیں، امی امی کرتے ہیں مگر قدر نہیں، ابو ابو کو کہتے ہیں مگر لحاظ نہیں، بہن بہن بولتے ہیں مگر اس کے حق کا پاس نہیں، بھائی بھائی کہتے ہیں اسی کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ بھی پتا پہلے بھی پہلیاں چھڑ گئے تھے، پھر بننے چھانگی جاندے نے بریک تو بریک، پھر دوجیاں پاسوں ماشاءاللہ مال شاہ جو ہوندی ہاتھ اللہ دی سپرد۔ پھر یتیم کا حق کل ساتے تیجے ساتویں کے نام پہ آپ تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ ادھروں سٹ کے گڑاؤں اندروں کہندا پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں اور کسے نال کی جامع شیریں، روح افزا، روح ٹھنڈی ہو گئی، تن بدن نو ماشاءاللہ ٹھنڈ پہ گئی، کیا بات ہے۔ اور کھا کے اندر سٹ کے نا پوری بریانی، ماشاءاللہ جی مزہ آ گیا، کیا بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظالم یتیم کا مال کھایا ہے، باپ مرا ہے، بیٹا یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، بچی یتیم ہے، اس کے گھر سے کل تیجا ستا دسواں دین کے نام پہ رسم کے نام پہ کھا رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اس مولوی دے ٹھڈ چ بھی تے اس قوم اور عوام دے ٹھڈ چ بھی دیگ دے تھلے جڑے اگ دے انگارے سی وہ پاؤ۔ یتیم دا مال کھا رہا ہے دین کہہ کے۔ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں مگر مانتے نہیں، قوم ماننے نہیں دیتی، مجبوری ہے جی۔ وہ ساڑھے الو کھادا جے دیونا نہیں اندرا لے آئے تو پھر واپس نہیں کرنا۔
میرے پاس کام کرنے والے ایک خاتون آئی اور رو پڑی، کہنے لگے جی دادی فوت ہوئی ہے، ہمارے پاس 6 روپے بھی نہیں تھے، 6 لاکھ روپیہ لگا ہے ادھار اٹھا کے، قوم کا واپس کرنا پڑا۔ کون کر رہا ہے یہ؟ آخری 3 باتیں اور یا سلام۔ اپنی سوچ درست کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی سوچ یہ ٹھیک کر لو کہ وہابی تواڈے دشمن نہیں، خیر خواہ ہوندا نا۔ اگر یہ خیر خواہ نہ ہوندا تے انہاں نوں کی لوڑ سی دشمنیاں لین دی، جیڑا جتھے لگا لگا رہن دے۔ تواڈے لگا ہوئے چور تے سن تے میں تہاڈے فون نمبر بھی ہوئے تے پھر میں کہا لگا رہن دے، بیچارہ شودا کوئی شے لے جاسی، کی ہویا، غریب بندہ ہے، ہیں؟ نہیں نا، بتانا ضروری ہے نا۔ راستے میں اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، فون کر کے بتاتے ہو کہ نہیں؟ 11-22 کو بھی بلاتے ہو، گھر والوں کو بھی بتاتے ہو؟ مینوں کی میرا ہے، مرن دے تڑپن دے۔ او یار اسی تو وہ قوم آ جنہوں نے سٹینڈ تھلے ہوئے موٹر سائیکل دا تے شور پا دئی دا ہے، چک اتے کر، کی مطلب؟ کمپنی نے بنایا اتے راسی تے کوئی مسئلہ نہیں، جے تھلے رہا کتے اڑ سے مڑ سے تے میں گچی توڑا کے تے ہو گیا اسے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، یہی ہم کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا جا تاں چک لے، سٹینڈ چکا لیندے جے ہاتھ نہیں جے چکاوندے۔ تے جے باجی دا، امی دا، بہن دا، بیٹی دا، بہو دا، کسے دا کپڑا سیٹ تک ہوئے تے کوئی نہیں بولدا، نہ سلفی بولے گا نہ ساجد بولے گا، ہاں جی، نہ سجے نہ کھبے نہ تسی، کوئی بھی نہیں بولدا۔ اللہ نہ کرے جے تھوڑا جا گٹھ کے کپڑا چلا جائے تھلے، کوئی نو کہے نال بیگم بیٹھی، وہ بھی کہندی ہے جیڑی ویسے نہیں بولن دیندی، انہاں نو کہے ذرا کپڑا چک لینے دا، لیڑا وچ آ جانا، برقع وچ آ جانا، اے پھر انہوں کہندا ہے باجی باجی دا کپڑا چک لو، دوپٹہ اتے کراؤ، وہ بھی شکریہ نال سانو شکریہ کہہ کے اگو لڑدا نہیں، انہوں پیچھے کہندا ہے بڈھی ہو گئی ہیں پیچھے بہندی بہندی تیرے کو لیڑا نہیں سانب ہے، انہوں چکاوندا ہے کہ نہیں چکاوندا؟ نہ چکیا کرو گیٹ، گیٹ تھلے ہوئے جان دا خطرہ، اے گیٹ تھلے ہوئے تے ایمان دا خطرہ کوئی نہیں۔ سر اگے ٹریے، وہ کرے جے جڑی میں کیتی، اج تک میں نہیں بندہ ویکھیا پی سویرے سویرے کک مار کے جائیدا، رات نوں تسی جانا لائٹاں بند کرنیاں بھول جانیاں نے، جدوں سویرے نکلنا تے کئیاں نے اگوں اداں کرنا ہے۔ اے بجا ہے لعنت ہے، کی ہے اے؟ کی کر رہا ہے اے؟ جناب نو دس رہا ہے کہ جیڑے ویلے آسمان دا سورج چڑھیا ہوئے تے پھر مولانا تیریاں انیاں ہیڈ لائٹاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر وہابی بتائے اصلاح کر، اپنی دنیا کی فکر کر، جب آسمان کا سورج طلوع ہو، شمس منیر طلوع ہو، قمر منیر طلوع ہو، پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو، پھر یہ تیرے کسی امتی کی، کسی امام کی لالٹین دیا یا موم بتی جلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر لڑ دے کیوں جے؟ وہ تو شکریہ نال بند کر لیندے ہو، مہربانی۔ یا کسی نے اتر کے کدی کیا موٹر سائیکل میری، تیل میرا، خرچہ میرا، توں کا دے نخرے کرن دیا ایدے آ؟ نہیں نہ کرتے، کرتے ہو نا، تو پھر سرکار تھوڑا جہا ایداں کوئی کرے تو وہ بھی کر لیا کرو، غصے نہ کریا کرو، خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، یہ تیری دنیا داری ہے، اپنی اصلاح کر، بات اوپر نیچے ہو جائے صحیح کر۔ شلوار چ پٹھا نالا پہ جاندہ کہ نہیں؟ تواڈے ہل پتہ نہیں نہ پیندا ہوئے، ساڈے ہل جے جیب والا پاسا پیچھے چلا جائے نا، ماں نو بولو، بہن نو بولو، بڈھی نو بولو، جیڑا مرضی کی ہوئے کام والی، اینا عرصہ ہو گیا نالے پاؤندیا تے انہیں بھی جیڑی ہے سمجھ نہیں آ پیچھے کرتی، اگوں جے محبت نال کہہ دے جی کی ہو گیا باؤ جی اج تھوڑا جہا اداں پیسے پیچھے پاؤ گے نا تے ایویں فیلنگ آئے گی جی میں پینٹ پائی ہے، جیڑا جتے لگا رہن دیو، وہ آگے کروائے گا سائیڈ، بنیان الٹی ہو جائے سیدھی کروائے گا، اللہ نہ کرے ستھن پٹھی پہ جاتے بھائی، مسئلے بھی الٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت سمجھ بھی الٹ ہو جاتی ہے، خیال بھی الٹ ہو جاتا ہے، سوچ بھی بگڑ جاتی ہے، الٹ ہو جاتی ہے، سیدھی کر لے، سیدھی کر لے۔ مقدس مسجد فیصل آباد، اکھاں ویکھیا کنی سنیا واقعہ، لوڈ شیڈنگ سی، حاجی صاحب آندے رات نو شلوار شلور لا کے توتی بن لیندے، سویرے مسیتے جانا تے کپڑے چنگے ٹھاٹ باٹھ والے پا کے جانے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہی ہوا حاجی صاحب نے، بیگم نے اٹھایا، لیٹ ہو گئے جے جماعت نکل گئی، جلدی جلدی لیٹ گئی سی، ادھر ہی کپڑے پائے، آ مسیتے کھلوتے وضو کر گیا، تھوڑی دیر بعد لیٹ آئی پچھلی صف چ، ادھر میں کھڑا سا، اتنے 2 بچے سی، ادھر آن کے چاچا تایا کھلو گیا، حاجی صاحب وہ جدو لیٹ آئی نا تو منڈے دی نظر پئی تو کہندا اوئے
چاچے ہونی ستھن پٹھی پائی ہوئی ہے. چاچے نو بھی سن گیا. لہم قلو ولہم اعین لا یبصرون بھی آئے لیکن لہم آذان لا یسمعون بھی. چاچے سنیا کہ نہیں؟ نماز شروع کی ہوئی ہے, اللہ اکبر کہا ہوا ہے, ثنا شروع کی ہوئی ہے, لیکن جڑی تعریف ہوئی نا چاچے ہونی ستھن پٹھی پائی ہوئی ہے. جناب نیوا نیوا ہو کے اتو نیت توڑی تے او واش روم مچ جا کے سدھی کر کے آئے. کیوں؟ حالے تے نہ دو نے ویکھیا تے مڑ کے سارا جگ ویکھ سی. تے دین چڑھ جاندے ہو جی جیڑا مرضی ہوئے جتھے لگا ہوئے جی میں پٹھا سیدھا جیڑ ساڈے مولوی دسے ہے. تے سرکار تھوڑے جے مسئلے الٹ ہو جان, سوچ الٹ ہو جائے تو سوچ درست کر لو, کیونکہ جب سوچ ٹیڑھی ہوئی بات بدل جائے گی, بات غلط ہو گئی عمل بدل جائے گا. آج سن مثالیں دوں چار اور تو بھی گھر جا میں بھی. اللہ اکبر. اس وقت قوم کو دنیا تو میں نے تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی خود بھی آئینہ دیکھا کریں. اے نک دے وچ اندر مال ہوئے اپنی جات ہے تو کچھ نہیں مسئلہ. ایک کتے وضو کر کے منہ ہاتھ دھوندیاں تھوڑا جا آ جاوے نا تھلے مچھاں کول, سکا سر نہیں ہلاونا. نیندر دا غلبہ ہے جوان. اے دے کرسی تے آ جا, آ نا ذرا کیمرہ لواواں تیرے تے. اٹھی اٹھی شاباش اٹھ آ جا, جگہ ہے, جگہ بدلیا نیندر انشاءاللہ جاندی رہے گی. اکھ کوڑی ہوئی جناب دی فل لال ہوئی. چلو کیمرہ ماریو جی ذرا انہاں تے. جی توجہ ہے, کسی اور نو نیند آندی ہوئے کرسی تے آنا ہوئے. جی کیا بات کر رہے تھے؟ نک والا مال اندر ہوئے تو نو پرابلم. جی انہوں رڑکو تو نال والے نے کہنا ہے وہ دے کنی گل پئی ہے نا, سن کے او جا آئے کہ تو سونا کہا, ہاں جی صاف کریا ہو گیا. اگر نہیں منہ دھویا ہے وضو کیا اللہ کے گھر آیا ہے ناک کے اندر ہے نو پرابلم. چھوٹے جے چوہے نے منہ کڈیا تو موچھتے آ گیا, اینا کی تھلے ہے نا. کہو گے بھی جڑا جتھے لگا لگا رہن دے. یہاں دسو گے ساجد صاحب, سلفی صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, مار صاحب, فلانے صاحب, بدھو صاحب, اینو صاف کرو. تے جے ہویا کول رومال تے او دے نال, جے ہویا ٹیشو تے او دے نال, نہیں تے منہ تلے کر کے. یہ کہے گا نا لگا ہے پھر اکھے نہیں ٹھیک ہے. تے سونیا اینا کہ بھی تھلے آ جاوے تے چنگا نہیں لگدا. سینے تو تیرے ہاتھ تھلے ٹر گئے, توں کمیں کوئی حرج نہیں, اخلاق نیچے گر گیا کوئی حرج نہیں, بزرگ باپ نیچے گر گیا کوئی حرج نہیں, اماں گری ہے کوئی حرج نہیں, بہن بھائی گر گئے کوئی حرج نہیں, عزت وقار معیار گر گیا کوئی حرج نہیں, پیار اعتبار گر گیا کوئی حرج نہیں. تو پھر حرج کس میں ہے؟ آئیں اپنی اصلاح کریں, سوچ بدلیں. کیا سوچ؟ کہ جی نیت کر لویے تو تامی ٹھیک ہے, عید میلاد النبی کر لویے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تامی ٹھیک ہے. اس سال کیا نا پہلے تو کہندے ہوندے سی جڑا نہ کرے منکر ابلیس تے لعین. اس سال کہندے نے مستحب ہے, کر لو تے ثواب ہے, نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں. میں کہ شاباشی. یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں, باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے, دو چار ملاقاتوں انشاءاللہ لوٹیں گے. آپ بھی لوٹو, اصلاح کرو. نیت پیغمبر نے کروائی ہے, اہمیت بتائی ہے, مگر بول کے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے نہیں کری. سوچ بدل. سوچ کیا ہو کہ سنت سے قیمتی کچھ نہیں ہے. جس دن تجھے یہ مل گیا تیرا عمل آٹومیٹکلی, تیری واز بھی بدل جائے گی, تیرا کردار بھی بدل جائے گا. اسی بھی ایدہ ہی کری دی سی. میرے نال کھڑا میرا کلاس فیلو نصیر احمد ڈڈی اچ شریف, استاذ جی نے ذرا ڈنڈا کھینچا, بھاگا دربار سے, آ کر کے مسجد میں کھڑا ہو گیا, بالکل میرے ساتھ تھا, نیت کرنے لگا. نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی, سارے کتھو سرچ وڑی پچھے امام دے وچ کمان دے. اللہ اکبر. آپ ہس دیے ہیں, میرا عملی مشاہدہ ہے, قانون نے سنا ہے.
میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ السلام نے نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی، نیت کائنات میں آپ سے حسین کسی کی نہیں. آپ کہہ سکتے تھے رکعتان ثلاث رکعات، آپ کہہ سکتے تھے 4 رکعات، مگر میرے مصطفیٰ نے ایسے نہیں کری. ہم کرنے والوں میں تھے تے ہاتھ بھی ادھا ہی سی، تے جڑے یار بیلی سی انہوں نے چھڑ کے کھلوئی دا سی. دوجی پارٹی آ گئی تے ایتھے رکھ لئی دا سی، تیسری پارٹی آ گئی تے ایتھے ہوندا سی. اے والی پارٹی لبھی نہیں سی. 5-6 سال اس پارٹی سے مناظرے مباحثے جامع سلفیہ میں کرتے گزر گئے، وہاں رہ کر کے ہم یہاں رکھ کے پڑھنے. لیکن جب مصطفیٰ کا فرمان ملا، سوچ بھی بدلی، گفتار بھی بدلی اور کردار بھی بدلا. آج رفع الیدین بھی ویسے ہے جیسے میرے مصطفیٰ کا تھا. کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوتی، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہوتی. حضرات یہ مزید آگے اٹھ سکتی ہیں، مگر مصطفیٰ کی بات کے بعد حد بندی ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ. یہاں سے میری سوچ ٹیڑھی ہوئی، گفتار ٹیڑھی ہوئی، کردار ٹیڑھا ہو گیا. پھر میں نے مولوی کی مانی، امتی کی مانی، مصطفیٰ کی نہیں مانی. یہی تو میرے کانوں نے سن کے انسنی کی ہے، اور یہی دل نے سمجھتے ہوئے سب نہ سمجھی کی ہے، اور یہی میری آنکھوں نے دیکھتے ہوئے پھر نہیں دیکھا. اللہ کیوں نہ کہیں اولئک کالانعام، ڈنگر. سب بولے گا لیکن وہ نہیں بول سکے گا. سوچ یہ ہے وہابیاں دی نہیں مننی. وہابیاں نے اپنے گھر دی ماں پیو دی گل دسی ہے، حضور دی گل دسی ہے، لینی ہے لے، نہیں لینی تیری مرضی. اسی تینوں واجہ مار کے تھوڑا کہنا باجی آ جا. وڈا لے جائے 10 روپیے، چھوٹا لے جائے 10 روپیے، اے چکر نہیں. سونےا 100 چیزاں چیک کر کے لینا ہے. کدی نہیں ویکھیا ویچن والا سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، سودا لینا لے لیندے ہو صاف جتوں ملے. آؤ دعوت دیتا ہوں. میرے پیغمبر نے کہا جب امام والضالین کہے آمین کہو. کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھنے والوں نے دیکھا، اصحاب کو دیکھنے والوں نے دیکھا. کانوں نے آمین سنی، مسجد نبوی گونجی، دل والوں نے سمجھا، ساتھ بولنا. اگر یہ 3 چیزیں جواب دے جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. جیڑا آمین کہے انہوں چھتر مارو، جیڑا ادھا ہاتھ چکے مسیتے وڑے تو مسیت تو وہ. میں آپ 100 بوکا کٹ کے مسیتہ تو اندر کھوئی والے بوکے. کسی نے استادہ نے دسیا، استاذ نذیر صاحب دیوبندی سی تے کہن لگے یار ہے مسیتے جوابی آ گیا مسیت دوں. میں کہ جی حکم کہندے جی 50 بوکے وہ کو کڈاؤ. 50 بوکے انہیں کڈے، باقی کوئی 80 سٹوڈنٹس نے کڈے. اس حصے نو پکڑیا تے توتا. ایک دن ادھا ہی مسیت تو ہوندیا کہ ٹکر گیا اگوں بھابی کوئی تگڑا سی. کہنے لگا استاد جی آ صف تے مینوں دے دیو. انہیں کہا کیوں؟ کہ پلیت ہوگی تو کڑے کم ہونی. میں تو پڑھ بیٹھا. سر جی وہ وقت گزر گیا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آمین پہ رد. میں کہ پنڈ گیا ہوتے ایک منڈا سی کہنے لگا کلا ہی بھابی سی، کہندا جی میں 2 چیزاں نے لکھیاں نے، پہلے مر جاں تے تسی جنازہ پڑھاونا ہے، نہ مراں نکاح ہوئے تے نکاح بھی تسی پڑھاونا ہے. پڑھانے چلا گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں آکھاں لڑکی اینے حق مار چ تینوں قبول ہے او اگوں. میں پھر لمبی تمہید بن کے آیا، آ لڑکی اینی عمر کماری، دختر فلان، نام لے کے لڑکے کا اتنے حق مار، معجل، آپ کو قبول ہے؟ اگو کی کہندا ہے؟ کڑی والے بول پہ مولوی صاحب انہوں پوچھو یہ بولدا نہیں. منڈے والے نو کہن انہوں کہو بولدا کیوں نہیں؟ پریشان ہو گئے. کہندے او نال چاچے نے کیا دل چ کہن تے ڈیا ہے قبول ہے. کہندے نہیں اچھی بولے، سانو کی پتا کی کہن ڈیا ہے. نہیں جی دل چ کہن ڈیا ہے. میں تیجی واری کیا منڈا پھر نہیں بولیا. کہندے جی میں جدو آمین کہنا تے کہندے نے یہ کیڑی گل ہے، ساڈے سونے نے آکھیا اچا بولو تے بول دے نہیں. ہو گئی تے انہاں نوں کہو نکاح ہو گیا. میں دل چاکی سر پھر پنڈ دا پنڈ بدلیا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں.
کل چوٹ پڑنے پہ وہاں جا کے مانا تو کیا مانا؟ کہیں گے اللہ لوٹا دے، ایک موقع دے دے، ایک مہلت دے دے۔ یہ جن کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو نیچا دکھایا تھا، ان کو قدموں کے نیچے رگڑ کے ان کے سر دے کے نہ آئیں تو اللہ کہنا، اللہ کہیں گے نہیں، یہ موقع 21 ہے۔ سر جی اکڑو مت، پتھر مت بنو، سخت مت بنو، جہاں بگاڑ آ گیا ہے۔ یاما موٹر سائیکل کدی کدی چلاؤندے سے ہو نا، کچرا پھس جاندہ سی، کی کردے سے ہو؟ گھر رکھ چھڑ دے سے ہو؟ کلا پلگ صاف نہیں سرکار، ہو جڑا مکینک نو دیندے سے ہو تو سلنسر کھول کے تے ایڈا لمحہ سریا لے کے تے کردہ سی صاف کے نہیں؟ ہن تواڈے دماغ کداں صاف کرے اللہ نے؟ ہن اداں دے کوئی رکھے ہوندے چار مولوی بھی انہاں دے اداں ہی ذہن صاف کرو؟ سرکار جی ایسے نہیں، معدے بھی صاف کرو، ذہن بھی صاف کرو، دل بھی صاف کرو۔ علم نشرح لک صدرک، پیغمبر کا سینہ تو کھلا ہوا ہو، دل کھلا ہو، امتی کا سینہ تنگ ہو، اور وہ بھی قرآن سے اور وہ بھی حدیث سے۔ سب سن لے مصطفیٰ کا فرمان نہ سنے، سب مان لے پیغمبر کے عمل پہ نہ آ سکے، سب اچھا لگے اور پیغمبر کی ادائیں وہ جو ہے وہ گھوڑے والی لگیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوٹاؤ، دیکھو دین اور دنیا دونوں ٹھیک کرو، انشاءاللہ آخرت میرا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اینی کافی ہے، یہ کچھ اور کرا؟ میں تقریر نہیں بےزتی کرنے، اپنی کیتی ہے بھاجی، پہلے ساڈے چے جرم ساڈا ہے، گناہ ساڈا ہے، بد عملی ہماری ہے۔ ایتھے تے سید دی سین نو ووٹ ہے نا، سلام ہے، تے سیداں دا سائیں کہہ گیا سی، اے ملیہ فاطمہ میری دھی، او محمد دی بیٹی، علی حیدر کرار دی اہلیہ، حسنین دی اماں جانے مالی، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ اپنیاں ذاتاں سنبھال کے رکھ، باتاں سنبھال کے رکھ، مصطفیٰ کی بات کو دماغ میں مثبت لا، عمل میں مثبت لا، پھر گفتار سے اس کی دعوت دے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہی کامیابی اللہ اسی پہ رکھے، اسی پہ کامرانی دے۔ امید ہے کہ آج جو لڑے ہوئے ہیں نا، گھراں لڑائی ہوئی جاندی ہے، میں نہیں بولنا، میں نہیں سدنا، میں نہیں جانا، میں ویاہ تے نہیں آنا، جاندے ہیں پہلا جا کے سلام علیکم وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، دو چو چنگا ہوئے جڑا پہلے ہاتھ اگے کر لے۔ گھر والے کہن پتہ نہیں ہویا کی انہوں اج، ممکن ہے جسے نہیں بلاتے بولنا شروع کر دو، نہیں تو روزانہ عمل نامہ اوپر نہیں جاتا۔ آج کیا دن ہے؟ کل جان لگا جے، بلکہ رات پہ گئی تو جمعرات شروع، عمل نامہ جانا جے اللہ کو، اللہ نے سارے اندر چیک کر لینا، دو جڑے آپس چ لڑے نے بول دے نہیں، چوک کے سیٹ دیتا جاندہ ہے۔ 2 دن ویٹ کرو، بلکہ 3 دن، انظرا حتی یستلحا، انہاں دونوں مولت دے دو، ٹائم دے دو، انظرا ہذین حتی یستلحا، سلو کر لیں ٹھیک۔ 3 دن گزرنے کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کو پھر عمل نامہ جائے گا، اگر سلو کر لی تو ٹھیک، نہیں کی عمل نامہ اٹھا کے مارا جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب نے کہا اس حالت میں ان دونوں کو موت آ گئی تو جنت میں نہیں جائیں گے، سیدھا جہنم۔ بھلے حالت نماز میں موت ہو یا سجدے میں ہو، قیام میں ہو یا رکوع میں ہو، قرآن پڑھتے ہوئے ہو یا حالت روزہ میں ہو، 27ویں رمضان کو بھی ہو، لڑے ہوئے اور آپس میں نہیں بولے، سلو نہیں کری۔ اسلام تو پریکٹیکل دیتا ہے، سوچ بدلتا ہے، کردار بھی بدلتا ہے۔ آئیے واپس لوٹیے انشاءاللہ۔ جرم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، جو آپ کا کاروبار ہے اس کے اندر سوچ بدلی، اللہ رزق دے گا۔ جیڑے بابے دا ذکر کر دیا جو فوت ہو گیا، سونے چ کدی ملاوٹ نہیں سی کیتی، بھوک نال مریا، دسیو ذرا، حق حلال دی کما کے گیا، گواہی دے رہے ہو نا جے او دی رب نے زندگی گزارتی ہے، گزر ساڈی بھی جانی ہے۔ اسی اپنے شعبے چ اللہ دا شکر ہے ملاوٹ نہیں کری دی، تسی بھی کر لو وعدہ، سارے سیدھے انشاءاللہ۔ اللہ سیدھیاں پاؤن والا، بچوں نو رزق حلال کھواؤ، آپس دے تعلق نو حلال رکھو، انشاءاللہ پیغمبر نال تعلق مضبوطی اور ایمان نال والا رکھو۔ رب ذوالجلال نال ناراضگی ہے تو صلح کر لو، ناراضگی ہے تو صلح کر لو۔ رب نال ناراضگی کی ہے، حی علی الصلاۃ تو بعد بندہ مسیح تے نہ آوے، اور رب جس سے ناراض ہو جائے روٹی روزی نہیں چھینتا، بس اسے اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا۔ یہی سزا ہے، اس سزا سے اپنے آپ کو بچائیے۔